کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. 2023 میں اعتکاف بیٹھا، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا تو وہاں پہ امام صاحب فرما رہے تھے کہ کسی پلمبر، کسی بھی ایسے بندے کو دین کا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کے چند مہینے بعد میرے ایک ٹیچر ہیں، انہوں نے مجھے توحید کا نالج دینا شروع کیا. تو ان سے میں نے جانا کہ سر مجھے بتایا گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک فتنہ ہے، کہ آج ہمیں اگر علمی قوت حاصل ہے تو اس لحاظ سے ہمارے روحانی باپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری اتنی ایج ہو گئی ہے تو ہم نے آج تک ایسا دین نہیں دیکھا، تو یہ کیا ایک نیا دین ہے؟ چند 4 سے 5 مہینے بعد کچھ ہر انسان پہ آزمائشیں آتی ہیں، کریکس ڈاؤن، اگر ایک دم انسان کا گراف اوپر ہے تو نیچے بھی آتا ہے، بیکاز گراف کا کام اوپر اور نیچے جانا ہے. نوٹڈ پوائنٹ والی بات ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو تم سنتے ہو اور جو وہ بتاتے ہیں تم اس پہ عمل کرتے ہو، تو یہ دیکھ لو آج تمہارے ساتھ ہر ڈال ہے. اس ٹائم میری لائف اچانک چینج ہو گئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ حسنین ابن ارشد. حسنین بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ لاہور شادرہ. لاہور شادرہ. اچھا، آگے بھی آپ کے ایک اور دوست بھی تھے، اکٹھے آئے ہو؟ ہم اکٹھے آئے ہیں. ماشاءاللہ. حسنین بھائی سب سے پہلے تو آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم. جزاک اللہ. اچھا جی، یہ بتائیں آپ کا جو سابقہ فرقہ مسلک وہ کیا تھا؟ میں ایک بہت ہی کٹر بریلوی مکتب سے تعلق رکھنے والے خاندان سے بلونگ کرتا ہوں. میرا خاندان ایک کٹر بریلوی ہے، جن میں پیری فقیری کا کام، ہر چیز کو نظر کسی کام کا نہ ہونا، اس کو نظر کے ساتھ تشبیہ کرنا کہ کسی نے جادو کر دیا، یہ سب بابا جی کا عرس آ گیا تو چلو چلیں یہ چادر چرانی دربار پہ. تو میں اس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں. اچھا، اتنی کٹر. جی لاہور. اچھا جی، اتنی کٹر فیملی اور انجینئر محمد علی مرزا ملاب کیسے ہوا؟ 2023 میں اعتکاف بیٹھا، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا تو وہاں پہ امام صاحب فرما رہے تھے کہ کسی پلمبر، کسی بھی ایسے بندے کو دین کا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہاں سے میں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے. فرسٹ تو جنہوں نے بتایا تھا وہ میرے ٹیچر ہی تھے. اچھا. تو میں نے ان سے پوچھا جی یہ انجینئر صاحب کون ہے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم تو میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا اور میں ریسرچ تو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے پاس موبائل نہیں تھا. تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو نہیں سننا، یہ گمراہ کر دیتے ہیں، یہ مسلمان ہی نہیں ہے یہ سب. تو جب مسلمان ہی نہیں، تو جب اعتکاف ختم ہوا تو خود ریسرچ کی، دیکھنا شروع کیا. شروع میں باتیں تھوڑی سی عجیب لگیں کیونکہ ہم ایسی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں شروع سے توحید سکھائی ہی نہیں گئی. بالکل صحیح. جب ہم چینج ہوئے، ہم ایز اے مسلمان اپنے آپ کو کہنے لگے، شروع میں ہمیں بھی اپنے آپ میں چینج لانے میں بہت ٹائم لگ رہا تھا. تو پھر شروع سے دل میں ایک ہی خیال تھا، اللہ تعالیٰ سے میری ایک ہی کنورزیشن ہوتی تھی کہ یا اللہ پاک سیدھا راستہ دکھائیے، سیدھا راستہ دکھائیے. الحمدللہ اللہ پاک سے ہمیشہ یہی دعا کی تھی، اللہ پاک سیدھا راستہ دکھائیے. تو جب میں اعتکاف سے اٹھا تو اس کے چند مہینے بعد میرے ایک ٹیچر ہیں، انہوں نے مجھے توحید کا نالج دینا شروع کیا. تو ان سے میں نے جانا کہ سر مجھے بتایا گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک فتنہ ہے، تو کیا ہمیں اسے سننا چاہیے. اور مجھے یہی تھا کہ یہ جتنے مذہبی شخصیت ہے میرے ٹیچر، یہ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں نہ ہی کہیں گے کہ انہیں نہیں سننا، لیکن انہوں نے کہا یہ بہت اچھی بات کرتے ہیں، ان کی بات کو میرے سے نہیں سننا، خود سنیں. تو سر پچھلے سال سے ٹیچر تھے آپ کے؟ میرے ٹیچر ہیں، میں نام نہیں میں نام پوچھنا بھی نہیں چاہتا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسکول کے تھے یا نہیں، پرسنل لائف ٹیچر، یعنی کہ جو آپ کو کاروبار سکھاتے ہیں. اچھا لائف، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مذہبی ٹیچر وہ کیسے نہیں. اچھا صحیح ہو گیا. میرے وہ روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. بالکل صحیح. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ان کو سنیں. ہم نے دیکھا، خود ریسرچ کی الحمدللہ، اور آج دیکھ لیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور اس چیز میں انسانوں میں اگر میں کسی کو کریڈٹ دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو اپنے استاد کا جنہوں نے مجھے تعارف کروایا، اور دوسرے نمبر پہ کہ آج ہمیں اگر علمی قوت حاصل ہے تو اس لحاظ سے ہمارے روحانی باپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اچھا، جب انہوں نے آپ کو تعارف کروایا کہ یہ اچھا بندہ، اس کو سننا چاہیے، اب کٹر فیملی ہے، کٹر گھرانہ ہے،
جب انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز لگا کے سنی تو وہ ہضم ہوئی؟ بیسیکلی میرے جو والد صاحب ہیں ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے اور میں گھر میں بڑا ہوں تو زیادہ روک ٹوک والا معاملہ نہیں ہے. جہاں تک اگر میرے گھر والے کوئی سنتے تھے, چھوٹے بہن بھائی تو بولتے, کوشچن نہیں کریں گے نا بڑے کے آگے. ہاں والدہ سے جب بات کرتا تو والدہ سنتی تھی, ویڈیوز تو وہ نہیں تھی دیکھتی بیکاز وہ کچھ ویڈیوز والے معاملے سے دور ہی رہتی ہیں, یعنی کہ وہ اینڈرائڈ موبائل یہ سب یوز نہیں کرتی. جب انہیں ہم کچھ حدیث وغیرہ بتاتے ہیں کسی بھی معاملے میں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری اتنی ایج ہو گئی ہے تو ہم نے آج تک ایسا دین نہیں دیکھا, تو یہ کیا ایک نیا دین ہے؟ یہ میری والدہ محترمہ کے الفاظ ہیں کہ یہ کیا کوئی نیا دین ہے؟ اللہ اکبر. سر ان میں ان کا بھی قصور نہیں ہے نا, انہیں بھی شروع سے بتایا ہی نہیں گیا. اب ہمیں شروع سے یہی بتایا گیا کہ اگر آپ یہ سیب 10 دن کے لیے بند کر دو گے تو آپ کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن سر میں آپ سے اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. ابھی میری عمر 22 سال ہے. آج سے تقریباً 9 سال پہلے 9 یا 10 سال پہلے میرے والد صاحب مجھے کسی جگہ پہ نا دم کروانے لے گئے. میں پڑھائی میں بہت نکما ہوں. تو میرے والد صاحب کسی کے پاس مجھے دم کروانے لے گئے تو انہوں نے مجھے تعویذ دے دیا, میں نے پہن لیا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ یہ سیب نہ کھائیں, بڑا گوشت نہ کھائیں, میرے دل میں یہ بات تب کھٹکی کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی, ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہاں سے بس دل میں تھا. جب میرا کوئی دوست کہتا تھا کہ یار کسی دربار پہ چلیں تو میں جانا پسند نہیں کرتا تھا. اگر جاتا بھی تھا تو انہیں یہی کہتا تھا کہ یار میں ان کے دربار پہ اس حیثیت سے آیا ہوں جیسے میں اپنے دادا ابو کی قبر پہ جاتا ہوں. دیٹس اٹ. نہ کوئی نفع نقصان یہ ہمیں نہیں دے سکتے. یہ میرے دل میں شروع سے تھا. لیکن جب سے تعارف ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اور ان کے لیکچرز وغیرہ سننا شروع کیے اور ان کی بدولت جب ہم نے خود ریسرچ کی تو سر آج الحمدللہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم کتابی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا والدہ پہ اثر پڑا ان باتوں کا؟ جی الحمدللہ. ابھی 3 سے 4 دن پہلے میرے ریلیٹیوز آئے تھے, وہ آپس میں کچھ میری والدہ کے ساتھ بات کر رہے تھے, کوئی پیر فقیری کا, وہ اپنے بیٹے کے متعلق بتا رہی تھیں کہ پیر صاحب نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا, جب اس کی یہ ہوگی تو وہ گرائیں بندنا کھلنا شروع ہو جائیں گی جو انہوں نے کی ہوئی ہیں دوسرے مخالف لوگ, یہ جو پاکستان میں چلتا ہے سر یہ. تو میری والدہ نے مجھے بات کی کہ بچے یہ دیکھ لو وہی باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا محمد جی میں تو آپ کو پہلے کہتا ہوں. تو وہ چینج ہو چکے ہیں. اور جہاں تک میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی بات ہے, میں رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تو میرا چھوٹا بھائی مجھے دیکھ کے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. میری سسٹر وہ بھی الحمدللہ چینج ہو چکی ہیں ماشاءاللہ. وہ آج ہی ابھی جب میں نکل رہا تھا تو مجھے دعا دے کے بھیج رہی تھی کہ جی جائیں, اور ابھی لاسٹ ان کا اسٹیٹس بھی انجینئر محمد علی مرزا سے ریلیٹڈ ہی لگا ہوا تھا. زبردست. چلے جی, اس دعوت کو لے کے کوئی ایسا واقعہ, کیونکہ جب انجینئر محمد علی مرزا کو بندہ سننا شروع کرتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے آپ کی فیملی میں دوستوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو کریٹیسزم شروع کر دیتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا القابات دینا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ہے واقعہ ایسا جڑا ہوا اس دعوت کے ساتھ؟ بیسیکلی دسمبر میں سعودیہ گیا عمرہ کرنے, تو وہاں پہ مدینہ شریف میں بیٹھ کے نا میرے ایک دوست ہیں, ہم پہلے آفس میں اکٹھے کام کرتے تھے, تو میں نے ان کا اسٹیٹس دیکھا وہ بھی مدینہ میں تھے, تو ہم اکٹھے بیٹھ کے جا کے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا میں رفع دین کے ساتھ نماز پڑھوں. یہ کوٹ ہوئی ہے حدیث, یہ صحیح حدیث موجود ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے خیر یہ بات ختم ہو گئی. تو چند 4 سے 5 مہینے بعد کچھ ہر انسان پہ آزمائشیں آتی ہیں, کریکس ڈاؤن, اگر ایک دم انسان کا گراف اوپر ہے تو نیچے بھی آتا ہے, بیکاز گراف کا کام اوپر نیچے جانا ہے. صحیح ہے. تو میں ان سے دوبارہ ان کے پاس گیا, ان سے ملنے گیا, کیونکہ میں پہلے اس سے ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا تھا. تو میں نے دوبارہ جاب کی ڈیمانڈ کی. تو انہوں نے جب میں نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح مجھے کام میں لاس ہوا یہ سب, تو ان کی ایک ہی بات تھی کہ آپ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی توہین کرتے ہیں. جی میں نے ان سے پوچھا آپ میں کن کی توہین کرتا ہوں؟ بابوں کی, مزارات کی, یہ سب. اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے جو کوڈ کی تھی, جو ان کی نوٹڈ پوائنٹ والی بات ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو تم سنتے ہو اور جو وہ بتاتے ہیں تم اس پہ عمل کرتے ہو, تو یہ دیکھ لو آج تمہارے ساتھ ہر ڈالا ہے. اس ٹائم میری لائف اچانک چینج ہو گئی تھی. یہ ایک گراف میرا اگر 90 پہ تھا تو وہ اچانک 10 پہ آ گیا تھا, تو اس وجہ سے یہ تو زندگی کا حصہ ہے. جی یہ الحمدللہ. اور میں نے اسی ٹائم اپنے اللہ پاک سے کنورسیشن کی کہ یا اللہ پاک تیری توحید بیان کرتے ہوئے مجھے یہ بات سننی پڑی ہے, اس کا اجر مجھے تجھ سے چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک جی اللہ اجر دیتا ہے. اور ابھی ہمارے ایک دوست تو ساتھ آئے ہیں, اور ایک دوست بھی بشارت بھیا ان کا نام,
وہ کافی حد تک چینج ہو چکے ہیں, لیکن وہ بات آ گئی کہ مذہبی ایک گھرانے سے ان کا تعلق ہے, وہ اپنے آپ کو نقش بندی کہتے ہیں, تو وہ کافی حد تک چاہتے ہیں کہ میں چینج ہو جاؤں, لیکن وہ چینج ہو بھی رہے ہیں, لیکن وہ کچھ وہ کہتے ہیں نا پاؤں میں بیڑیاں جکڑے ہوئے ہیں, تو یہ سب تھا. آج ان کا ہمارے ساتھ آنے کا 80% مائنڈ تھا, لیکن وہ کچھ یہی کہ بعد میں ہرڈلز آئیں گے, لڑائی اختلافات کے وہ. صحیح ہے. چلے آپ فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ جی الحمدللہ. اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. آج انشاءاللہ آپ کی استاد محترم سے ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ, اور انشاءاللہ پکچر بھی ہوگی. دیٹس بگیسٹ اچیومنٹ آف مائی. ابھی آپ بیٹھو, جی جی تھوڑی دیر تک ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.